بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس چڑیل سے مقابلہ کیا؟ کتنے عرصہ تک اس چڑیل کی عبادت کی جاتی رہی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات کے گروہ نے کہاں ملاقات کی؟ قبل از اسلام جنات کس نبی کو اپنا نبی تسلیم کرتے تھے؟ یہ ساری تفصیل بتانے سے قبل ضروری ہے کہ آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دی جائیں۔ عزا قبل از اسلام قدیم عرب کے مذہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منات تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستہ میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ قریش اور دوسرے قبائل عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے تھے۔ قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے تھے۔ دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلا میں موجود 3 چھاؤں کے درختوں پر تھا۔ یہی شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی تھی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تعظیم بجا لاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے جناب رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے بتوں کو معیوب قرار دیا اور فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نخلا میں موجود قریش کا سب سے لائق تعظیم بت عزا اب تک موجود تھا، اور وہاں اس کی عبادت اسی زور و شور سے جاری تھی۔ چنانچہ عزا کے بت کو توڑنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نخلا کی طرف روانہ کیا۔ ناظرین، یہ وہی خالد بن ولید ہیں کہ جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ نے کسی ایک میں بھی شکست کا سامنا نہ کیا۔ یہ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں کو زیر کر کے مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صف اول کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی موتا میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ لیکن ناظرین، اس مرتبہ خالد بن ولید کا مقابلہ قیصر و کسریٰ کی عظیم فوجوں یا عرب کے جنگجو باغیوں سے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے تھے کہ وہ در حقیقت کیا تھی۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی 25 رمضان کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ حکم دیا کہ وادی نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ، تمہیں وہاں 3 چھاؤں کے درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وادی نخلا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے چھاؤں کے درخت کو کاٹ ڈالا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے پوچھا کہ کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ سو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسے کاٹ کر پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال کیا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ اس مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا ایک شیطان عورت
فرحانہ حالت میں بال پھیلائے ہوئے ہے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے عزا کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ آج اگر تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے ذریعے اس کے سر پر وار کیا تو اس وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطان صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس درخت کو کاٹا اور مندر کے محافظ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سارا قصہ سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔